سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک تقریر بھی کی ہے، اور جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں چل رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے یہ دونوں جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں، اور ان کے پاس جو پاسپورٹ ہیں وہ ڈپلومیٹ ہیں۔ ان کے پاس یہ کہاں سے آئے؟ یہ کسی نے سوال پوچھ لیا، صحافی نے، وہ ہے امریکہ میں۔ انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اسلام آباد سے شاید ان کے دو بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، ماں کو اٹھا لیا گیا، یا اس پہ تشدد کیا گیا۔ تو دیکھیں، آپ کا سوال بنتا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ امریکہ میں ہیں، لیکن جو قوم پاکستان میں ہے وہ مردہ قوم ہے، اور مردے سوال نہیں کیا کرتے، کیونکہ آپ کو یہ آج تک حق ہی نہیں دیا گیا کہ آپ کوئی سوال کریں۔ ان کے پاس کون سے پاسپورٹ ہیں، ان کے پاس دولت کہاں سے آئی، قمر جاوید باجوہ کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ جس نے بھی یہ سوال کیا اس کی فیملی کے ساتھ پھر اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لیگل طریقے کے ساتھ کوئی کام کیا ہو تو پھر سوال کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ کون سوال کرے گا جب آپ نے بالکل صحیح، اگر یہ پاکستانی نارمل پاسپورٹ ہوتا تو کسی نے کوئی بات نہیں کرنی تھی، ہر بندے کے پاس وہاں پہ ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا میں نے یہ 10-12 سال سے میرے پاس ہے اور میں اس پر پاکستانی گھومتا رہتا ہوں۔ تو میں ویسے ہی مذاق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صحافی ہیں، ٹھیک ہے وہ سچ بولتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سچ بولنا پاکستان کے لیے یا پاکستان کے جو بھی وہاں پہ آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے، اور کر دی ہوئی ہے۔ کئی صحافی جو ہیں ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقریر تھی کہ قوم کو کہا کہ دعا کرو، اور کیونکہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب سر، میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ یہ بتائیے اگر اس بدبخت قوم کی دعا قبول ہوتی تو جو یہاں پہ حکمران ہیں، جو نااہل ہیں، جو چور راستے سے آئے ہوئے، وہ پھر کیسے آتے؟ تو یہ قوم جو ہے یہ بیچاری بڑی مظلوم ہے۔ بدبخت اس لیے کہا کہ وقت ہے ہی نہیں ان کے اچھے، تو آپ انہیں کو دعا کا کہہ رہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس قوم کی جو حالت آپ نے کر دی ہوئی ہے، اس کے بعد اس سے امید کرنی کہ یہ دعا کریں آپ کے لیے، فکر کی ضرورت نہیں، آپ کو دعا کی ضرورت نہیں ہے سر۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ کے پاس 7 لاکھ فوج ہے، آپ کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ دعا تو ہوتی کسی غریب آدمی کے لیے جو بیچارہ مسکین ہو، جس کے حالات خراب ہوں۔ آپ کے پاس دولت کی ریل کیل ہے، بیٹیوں کے پاس ظاہر ہے جس طرح میں نے بتایا ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے، اور ابھی اور لوگوں کے پاس بھی ہوں گے، یہ نہیں کہ ان کی صرف بیٹیوں کے پاس ہوں گے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا۔ تو آپ کو ضرورت نہیں دعا کی، اس قوم کے لیے آپ فکر نہیں کرنی، آپ نے اپنی فیملی کی فکر کرے۔ آپ کے جو حکمران آپ لے کے آئے ہوئے ہیں، جو غلط طریقے سے لائے ہوئے ہیں، ان کو اپنی میرا حال زندگی گزارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، پروٹوکول چاہیے آپ کو، 300-400 لوگ ہوں۔ پھر کہا گیا ہے جناب کہ سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کوئی سوال پوچھ لے، کوئی پوچھ لے جی آپ کی بیٹیوں کو کس طرح یہ پاسپورٹ ملا، تو یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو گیا۔ اس سے نہ تو ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہے، نہ کسی کو خطرہ ہے۔ خطرہ ہے تو اپنی فیملی کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ قمر جاوید باجوہ تھا، وہ آپ کا چیف جسٹس تھا، ادھر یورپ میں ذلیل و خوار ہو کے گئے، کوئی فرق پڑا ان کو؟ کوئی شرم آئی؟ ٹھیک ہے باہر نہیں نکلتے، کسی جگہ بھی جاتے ہیں تو لوگ چور چور کے نعرے لگا دیتے ہیں، یا پھر قبرستان بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، مگر عادی ہو چکے۔ یہ دیکھ لیں نواز شریف ہے، کئی دفعہ اس کے متعلق چور چور کے نعرے لگتے ہیں، کوئی فرق پڑا اسے؟ کوئی اس کی طبیعت خراب ہوئی، کوئی ہاسپٹل میں وہ گیا؟ آپ بھی نہیں جائیں گے، فکر نہیں کرنی۔ وہاں پہ بڑی تباہی وہاں پہ نظر آ رہی ہے، بلوچستان اور دوسرے صوبوں میں لوگ مر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ سوشل میڈیا پہ جو میری بیٹیوں کی تصویریں لگائی گئی ہیں اس کے خلاف فوری طور پہ آپ نے تقریر کر دی۔
یہ جو سوال لوگ پوچھ رہے تھے، بتانا تو آپ کو وہ چاہیے تھا، مگر کیونکہ ضرورت نہیں ہے آپ سے سوال کرنا، اپنی موت کو دعوت دینی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں دوسری طرف۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف لندن میں تھا، اس میں کتنے کیس تھے، اس کو بھی تو یہ جاری کر دیا تھا انگلینڈ سے ایمبیسی سے پاسپورٹ، جیسے یہ شہباز شریف وزیر اعظم بنا۔ تو پاکستان میں معمولی کیس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ سے جو پاکستانی وزیر کسی دوسرے ملک کے تھے وہ گئے تھے، ان کے پاس بھی یہی پاسپورٹ تھا، انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ ان کی نظر میں پتا کہ یہ ہر للو پنجو لے کے پھر رہا ہے، کوئی ویلیو نہیں۔ آپ لوگوں نے خود اپنے ملک کی جو ویلیو ہے وہ خراب کی ہے۔ وہاں پہ کسی نے امریکہ سے سوال کیا کہ جناب ہم نے تو یہ اس لیے دیا ہوا تھا کہ آپ ان سے بغیر پوچھ گچھ کے جانے دیں، مگر آپ نے روکا کیوں ان کو؟ یہ بھی خبریں چل رہی ہے کہ بڑی دولت جو ہے وہ اس وقت اپنی فیملی پہ خرچ کی جا رہی، تو ملک ان کا ہے، عوام کا کیا مقصد ہے یہاں پہ سوال کرنے کا؟ دیکھیں، یہ پاک فوج کا ملک، پاک خود ہی تو کہتے ہیں کہ پاک فوج نہ ہو تو یہ ملک نہ ہو، پاک فوج نہ ہو تو یہ عوام نہ ہو۔ تو جب ان کا ملک ہے، وہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ جاری کرے، وہ یہاں سے دولت لے جائے، وہ اپنے اوپر دولت خرچ کرے، وہ ایران سے ڈیزل چوری لے کے آئے، وہ جو مرضی کریں، آپ کون ہوتے ہیں جناب؟ آپ تو وہاں پہ جو لوگ بھی رہ رہے ہیں، اس طرح میں نے بتایا کہ بھیڑ بکریاں ہیں، جانور ہیں آپ کے اوپر، آپ دیکھ لیں کسی علاقے میں بھی چلے جائیں، آپ ایک پولیس اسٹیشن جا کے FIR نہیں کٹوا سکتے جب تک کسی وڈیرے کو ساتھ لے کے نہ جائے، کسی بڑے کو ساتھ نہ لے کے جائے، MNA کو ساتھ نہ لے کے جائے۔ تو آپ جناب سوال نہیں کر سکتے، سوال کرنا گناہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ ابھی اتنی تیزی کے ساتھ یہ تصویریں چل رہی ہیں، اور وہاں پہ لوگ جو ہے کافی ایسے بھی ہیں جو غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اب ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہاں پہ وہ تو پوچھ رہے ہیں جناب یہ تصویریں کہاں سے آئی، ملک کو کہاں سے خطرہ پیدا ہو گیا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ آ کے بتاتے کہ جناب اس لیے لیے ہوئے ہیں، فرض کرے چلو آپ کی بات نہیں کرتے کہ کسی وقت ایمرجنسی میں جانا پڑ جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں، پاکستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ انٹری مل جائے گی فوری طور پہ عزت کے ساتھ، اور کوئی بھی آپ اپنے بتا سکتے تھے قوم کو۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ہمارے علاقے میں ایک DSP تھا، تو وہ اکیلا DSP نہیں تھا، اس کی بہنیں بھی DSP تھی، اس کے 2 بھائی تھے وہ بھی DSP تھے، کیونکہ سسٹم ایسا چلتا ہے کہ جن لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آتے تھے، اور میں نے ان 2 بھائیوں کو کام کرتے نہیں دیکھا، میں نے ان کو کام کرتے نہیں دیکھا، ان کا یہی کام تھا، کسی کو پکڑوا دیا اور دوسرے بھائی کو کہا کہ تم چھڑا لاؤ، اس سے بھی پیسے لے لیے، اس سے بھی لے لیے۔ تو جب چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے اپنے آصم منیر صاحب ہے، تو سمجھے ان کی بیوی بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کی بیٹیاں بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہے، پھر مریم کو بھی انہوں نے یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے۔ اب آتے ہیں کہ یہ تصویریں لیک کہاں سے ہوئی؟ ہوتا یہ ہے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ فیملی میں کوئی پرابلم چلی ہے، کوئی سی جگہ بھی ایسے حالات ہوں، لوگ چیف آف آرمی اسٹاف کی ترقی سے حسد کر رہے ہو، اور ان کے جو کارنامے ہیں ان کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر ظاہر ہے کسی نے یہ گیم ڈال دی۔ دوسری یہ پاسپورٹ آفس سے لیک ہوئی ہے، تو وہاں پہ اب میرا خیال ان سب کی خیر ہے نہیں، ہوئی کہیں سے بھی ہے، گھر سے بھی ہوئی ہیں، لیکن وقتی وہاں آنی ہے جہاں پہ یہ پاسپورٹ پرنٹ ہوتے ہیں یا جہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے، وہاں ان لوگوں کی وقتی آنی، کیونکہ غلطی ان کی ہے۔ تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں جناب پاکستان۔ یہ سپہ سالار صاحب سے سوال آپ نہیں کر سکتے، 9 سوال آپ نے سیدھے چل رہا ہے، نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، اور 75 سال سے اسی طرح چل رہا ہے ملک، اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں صرف یہ 2 کے پاس نہیں ہوں گے، اور بھی ان کے فیملی کے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی ہماری اطلاع کے مطابق کافی مال چال دیا جا رہا ہے، کافی ترقیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ تو جب یہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کھاتے کون کون سے کھلتے ہیں۔ ناظرین،
سب سے بڑا پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ دوسرے لوگوں کو قوانین کا درس دیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو آئین کا درس دیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو دعا کا کہا جاتا ہے۔ اب مذاق یہ بنا ہوا ہے کہ داتا دربار 2 بکرے بھی دے جائیں جا کے، اگر دعا ان کی قبول نہ ہو تو یہ جو کچھ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کی عوام جس جگہ پہ پہنچا دی گئی ہے اور جس طرح ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، جس طرح ان کے ساتھ حالات پیدا کیے گئے، اگر آج اس قوم کو اپنی قوم سمجھا جاتا، میں یہ ضرور کہتا ہوں، وجہ یہ ہے تو پھر آپ کو دعا کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس قوم نے خود ہی آپ کے لیے دعا کرنی۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ خود ہی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے۔ ملک میں جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے، وہ تو پہلے میرا خیال کوئی چند لوگ جو نیک ہیں ان کی دعاؤں سے چل رہا ہے، قوم کی خلاقیات کو جس طرح تباہ کر دیا گیا، انسانیت کا نام و نشان ختم ہوتا جا رہا ہے، دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے۔ آپ اپنی طرف دیکھ رہے کتنے ظلم آپ نے کیے، آپ نے جس مریم کے لیے یہ سارا کچھ کیا، ہو سکتا ہے آپ کے گھر سے یہ تصویریں لیک کی گئی ہو کہ گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو، گھر میں انکوائری پہلے کرے، باہر میں بات دیکھی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح آپ پچھلے دنوں تصویریں وغیرہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی، مریم کے ساتھ مسکرا رہے تھے، کافی چہرے دونوں کے مسکرا رہے تھے، تو گھر میں بیگم صاحبہ سے بھی پوچھ لے کہ کہیں انہوں نے تو نہیں یہ کام ڈال دیا۔ ویسے انکوائری کرنے میں کیا حرج ہے، میں الزام نہیں لگا رہا، دیکھیں انکوائری کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے یہ تصویریں لیک ہوئی، کون ہے یہ آپ کا دشمن، تو پھر آپ کو جناب اس کو پکڑنا چاہیے، نہ کہ اس کے بھائیوں کو پکڑ لیں، اس کی ماں کو۔ یہ تو ظلم ہے۔ نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ آپ کو میں نے مشورہ دیا۔ تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ اپلوڈ بھی کر رہے ہیں، بھیج بھی رہے ہیں، ہم بھی بورڈ پہ لگا دیں گے، لیکن سوال وہیں پہ ہی ہے کہ کس قانون، کس آئین کے تحت ان کے پاس پاکستان یہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے، سوال وہیں پہ ہی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک دو ایسے بندے ہوں گے جو کہیں گے نہیں یہ ٹھیک ملے ہیں، اور اسی ٹھیک کی وجہ سے پورا ملک جو ہے دیکھ لے پھر وہاں پہ کیا حالات بنے ہوئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جرمنی سے۔ ناظرین، پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر ہی بات چیت کریں گے۔ خان صاحب کیا اپڈیٹ ہے پاکستان کی؟ پاکستان کی اپڈیٹ میرے سے زیادہ آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ تو ہر وقت وہاں ان ٹچ ہوتے ہیں، آپ کے نمائندہ خصوصی بھی ہیں وہاں پر جو بیورو چیف ہے، سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے ٹی وی کے اوپر آ رہا ہے، تو کوئی ایسے ہوپ فل حالات جو ہیں وہاں ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی سیاستدانوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی فیصلے کرنے پر تیار ہوئے ہوں جس سے آپ یہ سمجھے کہ ہاں ملک ان کو اپنی حالات کی سنگینی کا احساس ہے۔ بیان بازی تک بات محدود ہے۔ کل جو قومی سلامتی کا کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں کہ چاروں صوبائی گورنر بھی شامل ہوئے، چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ بھی شامل ہوئے، فوج کی ہائی کمان بھی شامل ہوئی، اور بھی جو جہاں سے بھی امپورٹنٹ آئی جی وغیرہ پولیس کے ہیں وہ بھی انہوں نے بلائے ہوئے تھے۔ اسے ہم تو یہ سمجھے تھے شاید کوئی بہت بڑا کوئی ایسا فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ بھئی ہم نے یہ اور یہ سٹیپ جو ہے وہ اٹھانے ہیں، لیکن وہاں بھی تقریروں سے زیادہ کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اور جب میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں جرمنی کے حالات کے ساتھ، جب جرمنی میں بارڈر مائن ہوف ہمارے سامنے 70 کے اینڈ میں یہ اٹھا تھا گروپ ٹیررسٹوں کا، جنہوں نے صومالیہ میں جہاز بھی اغوا کیا، ہم تو جعفر ایکسپریس کی بات کرتے ہیں، انہوں نے صومالیہ کے اندر ایک جہاز بھی اغوا کیا تھا، نیشنل بینک کے مال جو ڈائریکٹر جنرل تھا، سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے بینک کے اندر چیئرمین کی، اس کو بارڈ ہمبرگ میں اس کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے مارا ہے انہوں نے۔ پھر اور بینکرز بھی بڑے بڑے مارے تھے اس زمانے میں۔ اس وقت تمام جرمنی کی
तमाम कुव्वतें जर्मनी की एक हो गई थी। हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ हर मुल्क में हर सियासी सेटअप के अंदर मौजूद होती है। कुछ हुकूमत को लोग नापसंद करने वाले भी होते हैं, लेकिन जब एक मुल्क ऊपर बुरा वक्त आ जाए उस वक्त जो यूनिटी होती है वो कौम को बचा लेती है। जो यूनिटी मैंने उस वक्त जर्मनी में देखी, मेरी आंखों के सामने देखे हुए वाकयात हैं, और आज पाकिस्तान पर जो हालात हैं उसमें हमें वो यूनिटी नजर नहीं आती। आप सियासतदानों की तकरीरें सुन देख लें जो कल उन्होंने की हैं, फौज के सरबराह की तकरीर देख लें, उन्होंने हालात की संगीनी बयान करने के बाद उसका हल ये बताया कि हमें ज्यादा पावर दे दो, हमारे मामलात में रुकावट मत बनो। जो कुछ उन्होंने तकरीर की है उसका खुलासा ये निकलता है, वो कहते हैं अगर हम फौजी अदालतें बनाना चाहते हैं तो हमें बनाने दो, हम जितनी जल्दी चाहे फैसले करें। अब हालात इस किस्म के हो गए हुए हैं कि भाई बेहतर तो ये था कि ये दोनों एक नया फार्मूला तैयार कर लेते, या कहते हैं हाँ जी नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इन लाइनों पर काम करेगा। वो भी कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं हो सका और हालात संगीन से संगीन तर हो रहे हैं। अब ये एक किस किस्म की कशमकश चल पड़ेगी सियासतदानों के दरमियान और फौज के दरमियान। फौज ने जो नए मुतालबे किए हैं 3 कि भाई हमें इस चीज की अप्रूवल दो, अगर रुकावट बनती है कौमी असम्बली या सियासतदान तो फिर फौज नाराज होती है, और फौज को अगर वो दें तो फिर मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी होती है, आइन की खिलाफ वर्जी होती है। फिर यह है कि जिन लोगों के ऊपर आपने ये सख्तियां करनी है, जिस इलाके में ये सख्तियां करनी है, वहां के लोग उसमें शामिल नहीं हुए। अच्छा रई साहब जो है वो शामिल नहीं हुए, मैंगल साहब जो है वो शामिल नहीं हुए, और फिर जो तहरीक इंसाफ ने तो मैं समझता हूँ ज्यादती की है, उनको इस अहम मौके पर शामिल होना चाहिए था। लेकिन इस देर के ऊपर के भी इमरान खान को रिहा करो, फिर वो वहां हमारी क्यादत करे। आम की जो अव्वल दर्जे की क्यादत बाज उनके लीडर जो है जो इस वक्त पार्टी की सरबराही कर रहे हैं, पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उन लोगों को उसमें आना चाहिए था। पूरी उनके नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबर हैं सबको इस आम मोड पर शामिल होने चाहिए था। ये जो हमारा सोसाइटी तितर बेहतर हुई है हर लिहाज से, सियासतदान भी, माशरा भी, मौलवी भी, इससे आप देख लें कि ये हम जो नतीजा हासिल करना चाहते हैं जो वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक यूनिटी नहीं आएगी। उस वक्त तक एहसास ये देख लें, आपके कब उस मौलवी की तकरीर आपने सुनी होगी जो रमजान के अंदर पब्लिक को खिताब करके कह रहा है कि भाई आप तरावियां पढ़ते हो ना पढ़ो, पढ़ो ना पढ़ो हमें इससे कोई गरज नहीं, नमाज पढ़ते हो ना पढ़ो हमें इससे कोई गरज नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम तुम्हें ऐलान करते हैं कि तुमसे ये तवक्को रखते हैं कि जब हम तुम्हें खत्म नबूवत के नाम पर बुलाएं तो तुम हर काम छोड़कर जो है जमा हो जाओ और जो है मुकाबले के लिए तैयार कड़ा कमा करने के लिए खत्म नबूवत के जो मुनकर हैं या जिनको वो मुनकर समझते हैं उनके लिए जो भी हम मसला उठाते हैं उसके अंदर आप आ जाए। अब ये देख लें इस किस्म के मामला अभी भी चल रहे हैं, इनके ऊपर ना हुकूमत पाबंदी लगा रही है ना इनके नताइज के ऊपर हुकूमत गौर कर रही है। ये सब चीजें माशरे को तकसीम करती हैं और माशरा जब तक यूनिटी नहीं होगी उस वक्त तक आपका कोई फेल जो है कामयाब नहीं होगा। सियासी तकरीरों के अंदर वही कि हम दहशत गर्दों को ये कर देंगे वो कर देंगे, और दहशत गर्द आपसे ज्यादा मजबूत है। उन्होंने ये साबित किया है कि आपके जितने भी प्लान बनते हैं, जो भी आप हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं, हम उससे ज्यादा उनके हल हमारे पास मौजूद है, उससे ज्यादा बड़ी कार्रवाइयां हम करने की ताकत रखते हैं। उस ताकत को तोड़ने के लिए यूनिटी के बगैर ये काम नहीं होगा, और यूनिटी की तरफ जो इकदाम हुकूमत को उठाने चाहिए, सोसाइटी की मतलब माशरे की हर सोसाइटी को वो उठाने चाहिए, उसकी तरफ ना हुकूमत की तवज्जो है ना कल की कौमी सलामती कौंसिल से ये तवक्को की जा सकती है उस इजलास के बाद जो बयानिया पढ़ के सुनाया गया है। उसके बाद कम से कम मुझे तो कोई ऐसी तवक्को नहीं है कि हाँ हुकूमत इन मामलात को हल करने में कामयाब होगी या फौज इन हालात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। जो पहले हालात को माजी में देख लें, जीएसयू पर भी हमला हुआ लेकिन आप उन बातों को रोक नहीं सके, आपको उन्होंने स्कूल में बच्चों को स्कूल
وہ جس طرح 100 سے زیادہ بچوں کو اغوا کر کے مارا، ان کو بھی آپ کو وہ ہمیشہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگ یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے صرف بیان بازی تک محدود ہیں. اس لیے کل کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس سے کوئی بڑی توقع نہ صرف مجھے بھی نہیں ہے، بلکہ عام جو تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں ان میں بھی انہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. کوئی بڑا مارکا کل انہوں نے نہیں مارا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں. ہاں صاحب، یہ آپ نے کہا کہ اس سے کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو پی ٹی آئی شامل ہوتی یا نہ ہوتی تو اس سے کون سے رزلٹ چینج ہو جانے تھے ان کی سوچ کے، یا جو انہوں نے اعلانیہ جاری کیا؟ دیکھیں، رزلٹ کے لیے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ بھئی ایک یونٹی شو تو کریں. جب آپ مینگل کو باہر رکھیں گے، اچھائی کو باہر رکھیں گے، ان لوگوں کو نہیں بلائیں گے، تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ کرے گی، تو یہی درار تو یہیں سے پڑ گی نا. آپ پہلے ایک جگہ اکٹھے تو ہوں، سارے 100% لوگ اکٹھے ہوں، اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. جس طرح معاشرہ تتر بتر ہوا ہے، وہاں پر لازمی ہے کہ پہلے ایک دفعہ اکٹھے ہوں آپ، اور اس کے بعد پھر ان باتوں پر غور کریں جو لوگوں کی تجاویز آئیں، ان کے اوپر ایک ایجنڈا تیار کیا جائے. اور وہ ایجنڈا تبھی کامیاب ہوگا، یا ایجنڈا تبھی بن سکے گا جب 100% سیاسی پارٹیاں، 100% جس میں بھی ہمارے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ جو ہے یہ سب ایک پیج پر آئیں گے، تبھی بات آگے بڑھے گی. ہاں صاحب، یہ بھی بتایا گیا ہے فوج کے سربراہ کی طرف کہ سب سے بڑا وہاں پہ بے شمار لوگ مر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے جی سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا ہماری توہین کی جا رہی ہے یا ذرا کی اس طرح کا میسج ملا جلا جو لوگوں کو سمجھ آئی ہے، وہ سب سے بڑا ایشو ہے. تو پرابلم تو وہاں بلوچستان میں ہے. سوشل میڈیا پہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا وہ کیا، تو یہ توجہ ساری سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں. دیکھیں، بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا، بلوچستان کا نام لیا جا رہا ہے لیکن بلوچستان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کے حالات آج وہ نہیں ہیں جو پہلے سرداروں کے کہنے پہ جو گروپ کھڑے ہوتے تھے وہ سرداروں کی حمایت میں کھڑے ہوتے تھے. یہ لوگ سرداروں کو رعایتیں دے کے، سرداروں کو پیسہ دے کے، سرداروں کا منہ بن کے وہ تحریکیں ختم ہو جاتی تھی. یہ تمام تحریکیں وہ تھی جو پنجاب کے قریب کا علاقہ ہے، کولو وغیرہ کا، اس ایریے میں تھی. آج کی جو تحریک ہے یہ تحریک بالکل اور سطح پر ہے، آگے جا کر ہو رہی ہے، ان پہاڑوں میں ہو رہی ہے. اور یہ جو سول سوسائٹی ہے اس کے ناراض لوگ ہیں جو سول سوسائٹی میں سے پیدا ہوئے ہیں. یہ کوئی کسی کے کھڑے ہوئے لوگ نہیں، یہ وہ ہیں جو ڈائریکٹ حالات سے متاثر ہیں، ان کے گھر والے غائب ہیں. یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو اب اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں. ان کو آپ اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے جس طرح پہلے ڈیل کر رہے تھے. اسی لیے ان کے تانے بانے جو ہیں، اب پہلی دفعہ کل قومی سلامتی کی اجلاس میں ایران کا نام لیا گیا ہے کہ ایران بھی بعض لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل تجزیہ نگار کب سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایران بھی انوالو ہے اور یو اے ای بھی انوالو ہے. یو اے ای میں کیونکہ آپ کے لاکھوں افراد کام کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو زر مبادلہ ملتا ہے، اس لیے آپ نے ان کا نام نہیں لیا، ابھی صرف ایران کا نام لیا ہے. لیکن یہ بات حکومت کو بھی پتا ہے کہ یہ یو اے بھی اس میں انوالو ہے اور ایران بھی اس میں انوالو ہے، آج سے نہیں پہلے سے انوالو ہے. ہاں صاحب، سوری، ایران ہے، یو اے ای ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کروا رہا ہے سارا کچھ. تو یہ جو ہماری ایجنسیاں وہ کیا کر رہی ہیں؟ اگر سارا کچھ وہی کروا رہے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس سے پہلے کچھ ہو وہ کنٹرول کر لے اپنے لیے، کوئی ان کے ذاتی مسئلہ ہو وہاں پہ تو ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں، ایجنسیاں انفارمیشن حاصل کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح ان کا کام ہے، جس میں کام کرنا چاہیے. ایجنسیوں کو زیادہ تر انہوں نے سیاستدانوں کو پیچھے لگایا رکھا ہے اور زیادہ کام بھی ادھر کر رہی ہیں. بلوچستان میں جو اندر بیچ بلوچستان کے جیسے بولان کا علاقہ ہے یا جہاں پہ یہ تحریک جنم لے رہی ہے، وہاں پر ایجنسیاں کام نہیں کر رہی یا وہاں تک ایجنسیوں کی اپروچ نہیں ہے. یہ ہے تو بہت کم ہے، اس لیے کہ وہاں نہ تو فوجی چھاونیاں ہیں. کوئٹہ کے علاوہ مجھے بتائیں کہاں بڑی چھاونی ہے جہاں پہ آپ یا بارڈرز کے پاس ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ فوجی خود اس کی پیٹرول کی اسمگلنگ میں انوالو ہے.
تو اس لیے معاملہ بگاڑنے میں ہمارے اپنے جو لالچ ہماری طبیعتوں میں گھسا ہوا پاکستان کی مینجمنٹ میں، اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہے. لیکن ایجنسیاں وہاں اس طرح کامیاب نہیں ہیں، نہ ہو سکتی ہیں. جو تحریک اٹھی ہوئی ہے وہ عام لوگوں میں اٹھی ہوئی ہے، جو نہ دہشت گردی کا لباس پہنتے ہیں، نہ وہ دہشت گرد نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے منظم ہے. اور ان کا حل یہی ہے کہ ان کے ساتھ گفت و شنید کی جائے، ان کے مسائل کا سنا جائے، ان کے مسائل کا حل نکالا جائے. اس کے اوپر فوج تیار نہیں، اور مینجمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں، سیاستدان چاہتے ہوئے بھی بے بس ہے. اسی لیے جو ہے معاملہ مزید بگڑتا چلا جا رہا ہے. کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا کا امکان ہے کوئی آنے والے دنوں میں؟ خبریں تو چھوڑ دی گئی ہیں اس طرح کی. دیکھیں یہ آپ کے اختیار میں آپ لگا لیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے؟ یہ بھی بات درست. یہ لوگ جو لوگ مارشل لا لگائیں گے وہ تو پہلے ان کے خلاف ہے، وہ ان سے گفت و شنید کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. مارشل لا کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو آپ نے کھلا ہاتھ دے دیا کہ جس کو چاہو گرفتار کرو، جس کو چاہو گولی مار دو مارشل لا کے نام کے اوپر. جو لوگ غائب کیے جاتے ہیں ان کے جو وارث ہیں وہ بھی بڑے ناراض ہیں، آج تک کوئی جواب ہی نہیں کسی کے پاس. یہی انہی کا مسئلہ ہے. انہوں نے یہ تحریک چلائی ہوئی ہے جو آج مصیبت بن رہی ہے. وہ لوگ زیادہ منظم ہو گئے، جو پہلے خاموش ہو جاتے تھے اب وہ خاموش نہیں رہنا چاہتے، وہ اب منظم ہو کے ایک تحریک کی صورت اختیار کر رہے ہیں. یہاں تو کھل کے مقابلہ کر رہے ہیں نا، لیکن صوبہ سرحد میں بھی منظور پشتین والے جو ہیں وہ بھی ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکے ہیں. وہ ابھی انہوں نے مقابلے کی صورت اختیار نہیں کی، اور اگر یہاں پہ مقابلہ جاری رہا بلوچستان میں تو ان کو بھی حوصلہ ملے گا، وہ بھی میدان میں نکل آئیں گے، پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. اس کا حل سیاسی طور پر مل بیٹھنے ہیں، اس کا حل سیاستدانوں کو نکالنا پڑے گا، اور فوج کو سیاستدانوں کی بات ماننی پڑے گی، تبھی اس کا کچھ نہ کچھ پازیٹو نتیجہ نکلے گا، ورنہ گولی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں صاحب، ایک سوال ہے، کل کی سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے. ڈپلومیٹ پاسپورٹ جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بیٹیوں کی ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں ایشو کیے جائیں یہ پاسپورٹ جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو قانونی بات ہے، مجھے اس بارے میں کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن سنا جو جہاں تک عام بات پتہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی جو ڈپلومیٹ خود ہوتا ہے، مطلب سفیر وغیرہ جس کو ایشو ہو سکتا ہے اس کو اور اس کی بیگم کو ایشو ہوتا ہے، اور باقی بچوں وغیرہ کو شاید نہیں ہوتا. لیکن آرمی تو بہرحال ایک ڈپلومیٹ میں نہیں آتی. ہاں فوج کے سربراہ کو یقین ایسا پاسپورٹ ایشو ہوتا ہوگا، لیکن اس کے بچوں وغیرہ کو کوئی فوج کا سربراہ وہ 22 گریڈ کا افسر کے لیول کا ہوتا ہے، مطلب اس کا لیول جو ہے اس کے برابر سمجھا جاتا ہے، اس میں تو نہیں. اب دیکھیں جو ہمارا سفیر امریکہ سے ڈپورٹ ہوا ہے وہ اس کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ڈپلومیٹ ٹریول نہیں کر رہا تھا، وہ ایک پرائیویٹ ٹریول کر رہا تھا، اور اس کے لیے پابند تھا کہ وہ ٹریول اپنے پرائیویٹ پاسپورٹ پہ کرے. اس لیے اگر سی این سی کے بچے بھی کہیں جاتے ہیں تو وہ پھر پرائیویٹ طور پہ جا رہے ہوں گے، ان کے پاس پرائیویٹ ہی پاسپورٹ ہونا چاہیے. خاصا نواز شریف کو بھی تو اس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تو لندن میں یہ جاری کر دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اب وہ سابق وزیر اعظم ہے، میرے خیال ایسی کوئی شک موجود ہے کہ جو ایکس پرائم منسٹرز ہیں وہ ڈپلومیٹ پاسپورٹ رکھ سکتے ہیں. اچھا آخر پہ یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی یہ تقریریں کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں نہ بلوچستان کا مسئلہ ہے علماء کی نظر میں، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ختم نبوت کا ہے. یہاں یورپ میں کوئی کسی کو دھمکی دے تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. ابھی نئے قوانین جو آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی آپ کسی کو گالیاں بھی دیں تو اس کے اوپر بھی کیس ہوگا، انسائیگے ہو جائے گا. ابھی آپ نے کیونکہ جرمنی کی بات کی تھی، تو ہمارے وہاں پہ اگر کوئی کسی کی ذاتی طور پہ توہین کرے کسی پاورفل بندے کی تو وہاں پہ تو فوراً قانون حرکت میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ دھمکیاں بندوقیں دکھائی جا رہی ہے، ہم اتنے بندے مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. کہاں قوانین، کہاں کے ادارے، کہاں ایجنسیاں سو گئی؟ یہی حکومت کی ریاست کی وہ ہے نا کمزوری ہے، اسی کمزوری کی وجہ سے یہ فساد بڑھ رہا ہے، اور اسی کمزوری کی وجہ سے جو ہے یہ خوف کی فضا جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مولوی جو ہے وہ اور زیادہ دلیر ہو رہا ہے، جس کا نقصان جو ہے ملک کو اٹھانا پڑ رہا ہے. نہیں آپ نے دیکھا نہیں کل وہ جو ایگا قانون آنے کے بعد جو سلواری صاحب نے
تو وہ جو مولوی صاحب تقریر اپنی سوشل میڈیا پر انہوں نے نکالی ہے، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے نیچے لکھا ہے ممبر اس کا مجلس سے کوئی جو ان کی بنائی ہوئی ہے مذہبی امور کی جو وزارت ہے اس کی وہ کمیٹی ایپیکس کمیٹی، اس کے وہ صاحب ممبر ہیں، وہ چیز لکھ کے اور باقاعدہ اپنا وہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں، اور وہ ویڈیو کا قانون قانون کی خلاف ورزی ہے، اس پر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کئی ویڈیو جاری ہوئی ہیں، شاید آپ تک نہیں پہنچی، ہمارے پاس پتہ نہیں 50 کے قریب وہ ویڈیو موجود ہے، مگر قانون حرکت میں نہیں آ رہا۔ خان صاحب مولوی تگڑے ہیں، وہ جو فوج پہ حملے کر رہے ہیں، ٹرینیں جو ہیں وہ اغوا کر رہے ہیں، وہ تگڑے ہیں، اس کا مطلب ہم ابھی تک اتنی پاور میں نہیں آئے کہ ان کے اوپر یا مولویوں کے اوپر کنٹرول کر سکے۔ دیکھیں اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا کہ مولوی فوج کے اوپر بھی حملہ کریں گے۔ ایک وقت پاکستان میں یہ ماضی میں رہا ہے کہ جب فوج کی وردی پہن کے راول پنڈی کی مال روڈ پہ یا راول پنڈی صدر کے اندر جانے سے منع کر دیا گیا تھا، باقاعدہ آفیشیل سرکولر جاری ہوا تھا فوج کی طرف سے جب وہ میجر جنرل کو مارا گیا تھا پنڈی چوک کے اندر۔ اس کے بعد تو یہ حالات دن بہ دن اس طرف جا رہے ہیں کہ مولوی کو اگر چھولی چھولی چھوڑیں گے، اس طرح کھلی چھولی دے کے رکھیں گے تو پھر یقیناً وہ فوج کے اوپر بھی حملہ آور ہوگا۔ جب جی ایس کے گیٹ کے اوپر حملہ آور ہو گئے تھے تو اس کے بعد تو آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ فوج کو یہ چیز کیوں نظر نہیں آتی۔ وہ بلوچستان کے مسئلے کے اوپر اس طرح اس کو اتنا سیریس لے کے تو اپنی بات منوانے کے لیے وہ ہر چیز جو ہے الزام انہیں پہ ڈالتی ہے کہ جی یہ دہشت گرد جو ہیں، یہ فتح خوارج ہیں جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، بلوچستان سے آزاد ہونا، یہ ملک دشمن ہے۔ لیکن یہ بھی ایک قسم کی جو کچھ مولوی سے اقدام اٹھا رہا ہے ملک کے اندر، فتنہ پیدا کر رہا ہے، قانونی طور پر یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اس کو فتنے کو سدباب جو ہے اس کا اینڈ یہی ہوگا، فوج کے ساتھ بھی ان کی لڑائی ہونے کے امکان موجود ہے۔ اچھا، فوج کی بات بھی نہیں سنیں گے۔ میں نے ویسے ایک صبح پروگرام کیا، ایک وقت تھا جب رانا ثناء اللہ نے بھی ایک بیان دیا تھا احمدیوں کے متعلق، نواز شریف نے بھی دیا تھا، فضل الرحمان نے بھی کہا تھا، تو اب کیا وجہ اتنے عرصے سے حالات خراب ہے تو یہ سب لوگ خاموش کیوں خان صاحب؟ یہ کہ ساری سول سوسائٹی خاموش ہے، نہ جانے اس کے اندر کیا آیا، یہ کسی ایجنسی کی طرف سے یہ کارروائی ڈالی جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی وجوہات اس کے پیچھے ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا، اور یہ پہلے سے زیادہ کھل کر جو ہے سامنے آ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ ناظرین، پاکستان میں خان صاحب نے باتیں تو اچھی کی کہ مل بیٹھیں، آپ اوپر سے جتنا مرضی ملتے رہیں، جب تک دلوں میں دراڑ پڑی ہوئی ہے، جب تک کہ لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ جھوٹے کیس بنتے ہیں، عمران خان پہ 200 کے قریب جھوٹے کیس ڈالے ہوئے ہیں، اور بھی لوگ ہیں اٹھائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں، کیا کیا ظلم وہاں پہ ہوئے، قوم کو بھی دشمن بنا لیا، سیاسی جماعتوں میں بھی دشمنی چل رہی ہے، اور بھی دشمن ارد گرد بیٹھے ہوئے، جس طرح خاصا ہوتا ہے ایران سے اور دوسرے ممالک سے حالات پیدا کرنے کی خلاف جو ہے کوشش کی جا رہی انڈیا سے۔ قصوروار تو ہم ان کو تب دوسرے ممالک کو کہیں جب ہمارے اندر ایسے پاک صاف لوگ شامل ہوں، اندر اتنی گندگی ہے دلوں میں، راستہ کوئی نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کدھر ہم نے جانا، تقریریں کی، زبانی خالی پلاؤ پکائے، تتر بتر ہو گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ڈاکٹر اسرار نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آج اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو سب سے بڑی منافق قوم جو ہے وہ پاکستانی ہے۔ یہ بات آج اس لیے میں نے آپ کو بتائی، ایک سوشل میڈیا سے مجھے اخبار نظر آئی، وہ میں اوپر بورڈ پہ لگوا دیتا ہوں۔ اس پر 3 جو رہنما آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے، ان کے بیانات ہیں، ایک مذہبی رہنما اور 2 سیاسی رہنما، نواز شریف، رانا ثناء اللہ اور مولانا فضل الرحمان۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے پاکستان میں احمدی جو ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی، ان کی عبادات میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، منار گرائے جا رہے ہیں، قبروں کی بے حرمتی ہو رہی۔ اور ان تینوں کے بیانات مختلف موقعوں پہ آئے۔ نواز شریف کا بھی بیان تھا، آپ کو یاد ہوگا
کہ نواز شریف نے یہ بیان دیا تھا کہ جو قادیانی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ کا بیان ہے اسی اخبار میں کہ جو قادیانی ہیں، احمدی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ پھر فضل الرحمان کا ہے کہ یہ ہمارے اور قادیانی کے درمیان حالات پیدا کر کے فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تین بیانات ملتے جلتے جس طرح میں نے بتایا خلاصہ ہے ان کا میں نے بتایا۔ جب ان لوگوں نے بیانات دیے تو دو چار علماء نے اس کے اوپر اعتراضات کیے، مگر بعد میں ظاہر ہے کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ لیکن جو بات اب میں بتانے والی ہوں جو ڈاکٹر اسرار نے کی تھی کہ سب سے بڑی منافق قوم آج پاکستانی، یہ جتنے ظلم میں نے آپ کو شروع میں بتائے وہ کافی عرصے سے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ کس کی؟ شہباز شریف کی، چیف منسٹر نواز شریف کی بیٹی فضل الرحمان بھی گورنمنٹ میں شامل ہی ہے۔ جس طرح کہ بل پاس ہوتے ہیں، کبھی آئینی 26 ترمیم پاس ہو رہی، کبھی کچھ ہو رہا۔ خیر اتنے ظلم ہوئے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جیلوں میں ہیں۔ روزانہ علماء کے روزانہ ایسے لوگوں کے بیانات آتے ہیں، کبھی قتل کی دھمکیاں دی جاتی، کبھی کوئی کہتا ہے میں ایک کے بدلے میں 30 ماروں گا، اور جو مرا بندہ وہ بھی اپنی طبی موت مرا یا جو بھی، لیکن لڑائی بھی نہ تو احمدیوں کے ساتھ وہاں پہ ہوئی تھی، خود وہ مر گیا، بیمار تھا جو بھی تھا، مگر وہ مدعا جو تھا وہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا سرگودا ہے، لاڑکانہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھ لیں، لیڈر آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے، لیکن کوئی بولتا نظر نہیں آئے کہ حالات ہر جگہ پہ تقریباً خراب ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کا کوئی علاقہ نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں جناب صرف پنجاب میں گڑبڑ ہے، پشاور میں بھی گڑبڑ ہے، بڑی تعداد میں وہاں بھی احمدی متاثر ہوئے اور کئی ڈاکٹر جو ہیں ان کو قتل کیا گیا وہاں پہ بھی۔ پھر لاڑکانہ سے بھی گرفتاریاں ہوئی، اور پھر کراچی میں بھی جو حالات بنے، پھر پنجاب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی جگہ نہیں بچی، نہ فیصل آباد، اور رانا ثناء اللہ فیصل آباد کا، نہ وہ سرگودا بچا، نہ ڈسکا بچا، جتنے بھی علاقے تھے کافی بڑی تعداد میں ان کے نام روزانہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے، اور جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو مذہب کا علم نہیں ہے، وہ مذہب کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے، لیکن ان لوگوں کی زبانوں پہ فالج گرے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اصل میں جو بات، ان لوگوں کی زبانیں کام نہیں کر رہی، ان لوگوں کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی۔ یہ جن 3 لوگوں کے میں نے بیان دیے آپ کو اخبار کے نا، اور یہ بالکل بہرے ہیں، کانوں سے سن نہیں رہے۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، وقتی طور پر یہ لوگ بیانات دے دیتے ہیں اور بعد میں ظاہر بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کئی سوالات جنم دیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے بھی گورنمنٹ ہی ہے یہ سب کچھ کروانے کے لیے، کیونکہ گورنمنٹ کمزور ہے، گورنمنٹ سے اوپر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور وہ ظاہر ہے اب کسی کو غریب کو تو مروانا ہے نا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہے کوئی وہ ڈیرا ہو اس کے بچے سے کوئی قتل ہو جائے، پھر وہ نوکروں پہ ڈال دیا جاتا ہے، کسی غریب کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے میں سنبھال لوں گا۔ مگر یہاں پہ غریب کی بات نہیں ہے، یہاں پہ کمزور ہے، کیونکہ ظاہر ہے بڑی تعداد میں وہاں پہ جو احمدی نہیں ہے، اگر شیعہ ہوں تو ان کے متعلق یہ بات کریں تو وہ آگے سے ظاہر ہے پھر وہ بھی شدت پہ اتر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا، آگے سے کسی نے کچھ نہیں کہنا، خاموشی رہنی ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو کمزور مل جائے ہمارے معاشرے میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ سب کے علم ہے۔ عدالتیں کیا سلوک کرتی ہیں، وکلاء جو ہیں وہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آپ کسی غریب کو یا کسی کمزور کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے تو ڈاکٹر کس طرح، اور امیر جائے تو کس طرح گلے لگاتا۔ یہ معاشرے کی بدقسمتی ہے۔ اگر یورپ کی بات آپ کریں، یہاں پہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے،
ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے. ہمارے کیونکہ یہ ایک پہلا سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، کس فرقے سے ہے. اگر آپ فرض کرے بتا دیتے کہ میں ربوہ سے آیا ہوں، ان کا رویہ چینج ہو جائے گا. مگر کئی اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اچھے پولیس افیسر بھی ہیں، مجبور ہیں کیونکہ انہوں نے اس معاشرے میں رہنا ہے. وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، ان کی مجبوری. اب یہ جو لوگ ہیں، جو لیڈر آپ کے میں جن کے نام بتائے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پہلے دن کوئی ظلم ہوا تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب بس پولیس ان کی، ملٹری ان کی، ہر چیز ان کی. آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری نے کہا تھا کہ جو ہماری فوج ہے وہ ان قریب پنجاب پولیس بن جائے گی. وہاں پہ وہی حالات ہیں، پنجاب پولیس کا ہی رول ادا کر رہے ہیں نا، نواز شریف کے آگے پیچھے، شہباز شریف کے، مریم کے، پروٹوکول مل رہی ہے. مگر جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ توجہ نہیں. آپ کے وزیر جو ہیں ان کی جان خطرے میں ہے تو ان کی سیکیورٹی بڑھا دو، مگر جو مساجد، جو عبادت گاہیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، ان کو جناب جو مرضی کوئی کرتا رہے. 100 پولیس والا ہوتا ہے، 500-700 بندہ دوسرا آ جاتا ہے، وہ دھمکی لگاتا ہے، پولیس والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیٹ جاتے ہیں جناب، جو آپ کہتے ہیں وہ بھی مل کر شروع کر دیتے ہیں اپنا ان کے ساتھ حصہ ڈال کے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائے. یہ جو ثواب کار کرنا ہے، وہ کلمہ مٹھانا ہے، کسی کی نمازی کو پکڑنا ہے، کسی کو جمعے پہ جاتے پکڑنا ہے، تو یہ پاکستانی قوم کی حالت ہو چکی. لیکن یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ یہ کام رکنے والا نہیں ہے. جب تک آپ کی گورنمنٹ اس میں دلچسپی نہیں لے گی، جب تک فوج ہماری جو وہ دلچسپی نہیں لے گی. اب یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، میں کئی دفعہ اس کا ذکر کرنے والا تھا، ذہن سے نکل گیا، کہ اب فرض کرے چیف آف آرمی سٹاف ہے، طاقت تو اس کے پاس ہی ہے نا. اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تو اس کو یہ فکر ہے اپنی جان کی کہ جس طرح سلمان تصیر کے ساتھ ہوا میرے ساتھ نہ ہو جائے. اور اپنی فکر میں یہ بھی عدل و انصاف کے تمام تقاضے جو بول جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں، چیف آف آرمی سٹاف بڑی، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، بڑی قربانی دے رہے ہیں ملک کے لیے. صدر انہوں نے لگایا ہوا، وزیر اعظم انہوں نے لگایا ہوا، وزیر اعلیٰ چاروں جگہ کے ان کے ہیں. پنجاب سب سے بڑا صوبہ، وہاں کی چیف منسٹر، اب یہ میں نے تو نہیں بتانا چاہتا مگر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، وہ بھی ان کی ہے. پھر جج عدالتوں میں وہ بھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے لگائے ہوئے ہیں. اداروں میں کوئی سی جگہ بھی جگہ خالی ہوتی ہے، واپٹا ہے، نادرا ہے، پی آئی اے ہے، کوئی ایمبیسی، کوئی سفیر ہے، کوئی یہ وہ، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں. کیونکہ قوم میں تو اس قابل بندہ ہی کوئی نہیں نا کہ اس کو یہ ڈیوٹی دی جائے. آئی جی ان کا ہے، وزیر داخلہ ان کا ہے. اور یہ وزیر داخلہ جو ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے. ایک سوال ہے، ویسے تو اس کو وزیر داخلہ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بس کی ٹکٹ ہے یہ مہنگی بیچ رہا ہے، پچھلے دنوں بسوں کو جا کے چیک کر رہا. وہ کہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پیر میں موچ کبھی انسان کو ترقی نہیں کرنے دے. جو معاملات عام پولیس والے ہیں، عام ادارے کے ہیں، وہ جا کے صرف نمبر بنانے کے لیے کہ میں جناب بڑی آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اسی طرح ہماری جو چیف منسٹر ہے وہ بھی ویڈیو ٹک ٹاک پروگرام بنانے کے لیے جس طرح وہاں پہ دورے کرتی ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کے بیانات جو ہو رہے دیے گئے تھے اور اس کے بعد بھی یہ ظلم نہ رکا تو کئی سوالات کا جنم دیتا ہے، کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. کیا آج وہاں پہ جو احمدی رہتے ہیں یا دوسرے بھی لوگ رہتے ہیں، سوالات یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے جی آ کے اپنا مذہب ڈکلیئر کریں. دیکھیں اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس کے ماں باپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس کا کیا نام رکھے. گورنمنٹ کا تو نہیں کام کہ اس کا نام کیا ہے، یا چیف آف آرمی سٹاف نے یا عدالتوں نے آ کے بتانا کہ آپ نے یہ نام رکھنا. تو جب
یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. انہوں نے جب آپ ان سے پوچھتے کہ آپ کون ہیں تو یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی آپ پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں. پاکستان کے آئین کا تعلق کیا ہے؟ یہ تو انسان کا اور خدا کا معاملہ ہے. اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے فرض کرے کسی چیز پہ بھی تو آپ بیٹھ کر بات چیت کریں، جناب بتائے کہ یہاں پہ ہمارے اختلافات ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی ہے، تو بیٹھ کے آپ بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کی بات کریں، سنیں، اور پھر ظاہر ہے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور عدل کے ساتھ پھر چلے. قوانین کا وہاں پہ کیا مقصد ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ لوگوں کے گھروں کے معاملات میں دخل دیں، لوگوں کے مذہب کے معاملات میں دخل دیں؟ یہاں یورپ میں ایسا ہوتا ہے یا کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہوتا. تو یہ میں بتا دوں کہ یہ جتنے لوگ وہاں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے جو احمدیوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، وہ احمدی ہیں. اب وہاں پہ کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے، اور صرف تشدد کا راستہ اپنایا جا. اور یہ لیڈر جو ہے یہ خاموش ہے. یہ وہ والے لیڈر جو شاید وقت آنے پر اپنے بیانات دیتے مگر اس سے کہتے ہیں کہ بالکل آنکھیں، زبان، کان، ہر چیز بند ہے. ناظرین، میں پھر آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ جب تک آپ 50 سال کے پہلے کے اوپر نظر ڈالیں اور 50 سال کے بعد میں نظر ڈالیں، کیا کھویا کیا پایا، اور ہم ایک قوم نہیں بنیں گے. ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. آج جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں وجہ یہی ہے کہ قوم ایک نہیں بن سکی، اور کچھ فرقوں میں حالات خراب ہو گئے، کوئی ظلم کی طرف نکل گئے، کوئی تشدد کی طرف نکل گیا. اب عادت سے روکا جا رہا ہے. کل میں نے پروگرام دیا، وہ دیگ آ گئی، وہ جی افطاری کے وقت دیگ آ گئی ہے، احمدی جو افطاری کرنے لگے، اچھا جی یہ کیوں کرنے لگے؟ اور خدا کے بندو اور جاہلو اور عقل کے اندھو، کس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہو؟ دنیا کہاں پہنچ گئی؟ آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ کوئی مرضی جب مرضی کوئی کھانا کھائے، کوئی پابندی ہے وہاں پہ کہ آپ نے اس وقت کھانا کھانا، اس نے اس وقت کھانا؟ یہ تو جہالت کا ایک میرا خیال ہے ایسا نمونہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کامرس میں کل کسی نے لکھا تھا کہ ہاں سانس بھی لیں گے تو کہیں گے او ہو اس نے سانس کیوں لیا. وہ خود تماشا بناتے ہو اپنا، اور بیوقوف و گدو خود اپنا مذاق اڑاتے ہو. یہ جی ڈکلیئر کرے پہلے کہ ہمارا مذہب کیا، وہ ڈکلیئر تو وہ کر رہی ہے، پھر ان کی سنیں جی. اگر وہ ڈکلیئر کر رہے تو آپ ان سے پوچھتے بھی ہے، پھر آئین لے آتے ہیں. اور باقی 56 ملکوں میں آئین نہیں ہے پاکستان کے علاوہ، جو اسلامی ممالک ہے، یہ پوری دنیا ہے، وہاں پہ آئین نہیں ہوتا. تو یہ آئین یہ وہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اگر آپ نے چلو فرض کرو بس تو وہ بھی حق نہیں آپ کا بنتا تھا. اس کے بعد وہ جو مرضی کرے. اگر وہ مسلمانوں والی عبادت کر رہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ یار دیکھو ہم ان کو کافر کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں والی عبادت کر رہے ہیں. خوشی ہوتی ہے. مگر کیونکہ پوری قوم کے جو اس وقت عقل ہے اس میں ایک ہی چیز ڈال دی گئی ہے، اور وہ ہے کہ مذہب کے لیے آپ نے سب کچھ. اچھا ادھر آ کے دھمکیاں دے رہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور گورنمنٹ خاموش بیٹھی ہے تماشا دیکھ رہی. یہاں پہ کوئی چھوٹی سی بھی بات کر دے ان وزیروں کے متعلق، مریم کے متعلق، چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. ادھر وہ قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے، خاموش ہوتا ہی نہیں. تو میرا خیال ہے غور کرے اپنی حرکتوں سے. یہ نہ ہو کہ کل کو یہ جو ملک آپ جس کی وجہ سے بڑا لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ناراضگی ہر طرف. کوئی خبر آپ کو اچھی نہیں ملتی پاکستان سے، یہ بھول جائیں کہ کوئی خبر اچھی ملے. تو جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ایسے قوانین جو فضول قوانین بنائے ہوئے ان کو ختم کرے، لوگوں کو عبادت کرنے دے، پھر دیکھیں ملک میں کیسے خوشحالی آتی. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے. 50 سال پہلے بھی تو لوگ اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے، ملک کے حالات بھی ٹھیک تھے. یا تو آپ اپنے باپ دادا سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس کا اپنے گربان میں جا کے دیکھ لیں کہ ان سے زیادہ سمجھدار آپ ہیں، پھر ان کو کہ وہ غلط تھے.
جی بڑی لمبی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، لیکن منافقین ڈاکٹر صاحب نے ویسے کہا ٹھیک تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کل جتنے لوگ بھی یورپ میں رہ رہے ہیں ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا کیس سامنے آیا جرمنی سے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ ایک لڑکی ہے، اس کو جیل کیوں جانا پڑا؟ ہوتا یہ ہے کہ پچھلے دنوں اسپین سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اٹلی سے بھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور وجہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہے اور جس طرح اسلام بدنام ہو چکا ہے، یہ ہے سب سے بڑا ایشو۔ کیونکہ جو لوگ بھی اس طرح کی پوسٹ لگاتے ہیں اپنی طرف سے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لڑکی جو ہے یہ جناب یہاں سے جرمنی سے گئی ہے استنبول، استنبول سے یہ آگے لبنان اور پھر یہ واپس آئی۔ اب یہاں کی جو پولیس تھی ان کو سمجھ نہیں آئی، جاتی دفعہ جب یہ یہاں جرمنی سے تو نکل گئی مگر استنبول میں پکڑی گئی۔ پیدا جرمنی میں ہوئی، استنبول کی پولیس نے اس کو پکڑ کے دوبارہ جرمنی کی پولیس کے حوالے کیا۔ کیوں کیا؟ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ یہ ایک ایسی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی جو یہ بم دھماکے کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، جیسے دہشت گرد ہم کہتے ہیں۔ اور 24 سال عمر ہے اس کی۔ 24 سال کی عمر میں یہ لڑکی، ایک بچہ بھی ہے اس کا، اور اس نے یہاں پہ جرمنی میں شادی کی تھی، یہیں پیدا ہوئی ہے، اور یہاں پہ اس لڑکی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا، اور کچھ 14 ماہ کا 16 ماہ کا بچہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو انٹرنیٹ پہ آج کل آپ کو پتہ ہے مختلف لوگ مل جاتے ہیں غلط راستے پہ لے جانے والے، اور بڑا ان کو دین کا وہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی اپنی طرح سے وہ بڑے دین کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے۔ اب اس لڑکی کو زیادہ جیل نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی ایک بچی آئی ہے، اس کی بچی ایک بچہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی لمبے عرصے تک تو اس کو جیل نہیں جانا پڑے گا، مگر جیل جانا پڑے گا۔ ریکارڈ گندا ہوا، پولیس نے انویسٹیگیشن کی، چھان بین کی، پورا پتہ کیا اس کا۔ اور یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ اب ہوتا یہ ہے، ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جیسے ہی کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں آٹومیٹک گیٹ لگے ہوئے ہیں جن کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے، اور پولیس نہیں بیٹھی ہوتی، بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے مگر وہ دیکھ کے کھول دیتے ہیں گیٹ، لیکن جیسے ہی انہیں کسی کے اوپر شک پڑ جاتا ہے وہ پھر سائڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ تو ہمارے جو پاکستانی ہیں واٹس ایپ اور اس طرح کی سوشل میڈیا جو بھی استعمال آپ کرتے ہیں، آج کل ہر بندے کو سوشل میڈیا کی تو عادت پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا کہ میرا کوئی نہ کوئی نام روشن ہو، لیکن نام سوشل میڈیا تک تو روشن ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ بھی اس طرح کے پھر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں ان کے لیے بہرحال یہ پریشانی ہے کہ آپ جناب اس طرح کے لوگوں سے بچیں۔ کوئی بھی میسج آئے یورپ میں، کوئی بھی ایسا بندہ آپ کو غلط گائیڈ کرے، اسے بچے، اس کو بلاک کریں، پولیس کو انفارمیشن دیں، کیونکہ ایک دفعہ یہاں یورپ کا رگڑا لگ گیا تو اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس ایسے پیپر ہوئے یہاں پہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط نہیں آپ کا اسٹیٹس، اس کے بعد آپ کے لیے یہاں پہ رہنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر جب آپ کو آپ کے ملک میں بھیجا جائے گا تو وہاں پہ اور بھی مشکلات ہوں گی، اور بھی مسائل جنم لیں گے۔ تو ہمارے پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک اور چیز میں بتا دوں، یہاں پہ اگر آپ جرم کرتے ہیں کسی ملک میں بھی چلے جاتے ہیں تو یہ لے آتے ہیں وہاں سے، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو واپس بھیجنے میں یہ ماہر ہے، اب واپس لانے میں بھی ماہر ہے۔ انگلینڈ ہو، جرمنی ہو، کوئی بھی ملک ہو، آپ کہیں پہ بھی گئے ہیں تو وہاں سے پھر دوبارہ آپ کو اسی ملک میں واپس لایا جاتا ہے۔ یہ لڑکی جو ہے اس سے جب پوچھا گیا، اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے گمراہ کیا گیا، مجھے یہ بتایا گیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے، مجھے جہاد کی تعلیم دی گئی، مجھے بتایا گیا آپ جنت میں جاؤ گی، آپ
یہاں جاؤ گی وہاں جاؤ گی، مگر جنت میں تو نہیں گئی، لیکن اپنے لیے ایک زندگی جو ہے وہ مصیبت بن گئی اس کے لیے۔ یہاں پہ میں اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ ٹک ٹاک ہو، سوشل میڈیا، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، کچھ بھی ہے۔ اور دوسری بات اب آپ کو جو اہم بتانے والا ہوں کہ جرمنی میں اب ٹک ٹاک پولیس ہے، انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اگر آپ نے کسی کی انسلٹ کی، کسی کو گالیاں نکالی، کسی کو برا بھلا کہا، تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ نہ سمجھیں کہ یورپ کے کسی جگہ پہ بھی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب جرمنی سے کوئی آرڈر جائیں گے تو وہاں کی پولیس بھی حرکت میں آئے گی اور آپ کو کیچ کرے گی، وہاں سے سزا ملے گی۔ تو ہمارے جو جوش بڑے جو مذہبی نکلے ہوئے نا لوگوں کو، یہ اپنے ملک میں جا کے جوش دکھائیں، کسی کو گالیاں نہ دیں، کسی کی انسلٹ نہ کریں، کسی کو دھمکی نہ دیں، پرامن طریقے سے یہاں پہ بندے دے پتر مان کے، کیونکہ وہاں آپ نے خوب تباہی اپنے ملک کی مچائی ہوئی ہے۔ اتنا آپ کو اگر مذہب کا بخار ہے تو وہیں پہ رہنا تھا، ان لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ جب یہاں کی نیشنلٹی آپ یورپ کی لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک وہ سگنیچر کراتے ہیں کہ آپ یہاں کے قوانین کا احترام کریں گے، اور اس وقت آپ سگنیچر کر دیتے ہیں، بعد میں آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے الفاظ اس لیے سخت ہوتے ہیں کہ جتنے کیس یہاں پہ نکل رہے ہیں، حیرانگی کی بات، سوچنے والی بات، ہمیں اپنی حالت میں نظر ڈالنی ہوگی۔ میں بھی اس وقت ٹریول پہ تھا، میں نے کہا آپ کو بتاتا جاؤں کہ آہستہ آہستہ یورپ میں بڑی سختی ہوتی جا رہی ہے۔ جرمنی میں آج ہی دیکھ رہا تھا، یہاں پہ سولانڈ جو ہے، جو کسٹم والے ہیں، انہوں نے چھاپے لگانے شروع کیے ہوئے ہیں، باؤسٹیلے ٹیکسی، یہ وہ لٹن پٹن، اور زیادہ وہاں پہ غیر ملکی ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ جرمن پکڑے جاتے ہیں لیکن وہ اس کا نام اتنا روشن نہیں ہوتا جتنا غیر ملکیوں کا ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسے کام نہ کریں کہ آپ کو وہاں پہ واپس جانا پہ جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں۔ یہ مختصر میسیج تھا، میں نے کہا چلو میں دے دیتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی اس وقت پاکستان میں، اس وقت ایک اعلانیہ جاری کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی مساجد میں جائیں، جو شاپنگ کے لیے جائیں، جہاں جہاں بھی جائیں، وہاں پہ بہت خیال رکھیں۔ مسجد میں جانے والوں کے لیے باقاعدہ طور پر سیکیورٹی کے انتظام کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ کسی وقت بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ جس طرح اس وقت گورنمنٹ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ جو پاکستان کے مخالفین حرکت میں آئے ہوئے ہیں، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو آفیسر ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے، علماء کو بھی بتایا گیا ہے، اور ایک ٹائم مقرر کیا گیا، نہ اس سے پہلے آپ نے مساجد میں جا کے بیٹھنا، نہ اس کے بعد میں۔ جس ٹائم پہ انہوں نے کہا ہے اسی ٹائم پہ آپ نے مسجد میں جانا، اسی ٹائم پہ نماز ادا کرنی ہے، تراویح ادا کرنی ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے اسی وقت کے دوران کرنی۔ اس میں پولیس کی نفری بھی بڑھا دی گئی ہے شہروں میں، اور خطرہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے۔ دوسری جو بریکنگ نیوز ہمارے پاس ہے وہ ہے تلہ گنگ۔ جی ہاں، وہاں پہ پولیس میں اور علماء میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ جھڑپوں کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو ہمارے بیورو چیف ہیں انہوں نے بتایا کہ جو احمدیہ مسجد ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور بھاری نفری جو پولیس کی وہاں پہ پہنچی تو پھر پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، اور جو ویڈیو ہمارے پاس پہنچی ہے، نہایت بدتمیزی کے ساتھ علماء جو ہے وہ پولیس والے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ پولیس آفیسر کے ساتھ جو اس کا مولانا صاحب کا بات کرنے کا طریقہ یہ تھا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہے اور گالیاں نکال رہا ہے، اور جھڑپ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ پولیس سے کافی گاڑیاں بھی ہیں، وہ ہم اوپر اپنے بورڈ پہ بھی تصویریں لگا دیں گے۔ یہ اس وقت کے حالات ہے پاکستان کے کہ پولیس کو کوئی سمجھتا ہے کچھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال پولیس والوں کو خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گڑبڑ ہو جائے تو پولیس والے کو بھی ڈر ہے کہ میرے اوپر کوئی توہین مذہب کا کوئی کام نہ ڈال دیں، اور پھر وہ میرے لیے بھی ایک مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ جیسے ہی مولوی صاحب نے کہنا ہے کہ جناب اس نے بھی توہین مذہب کی ہے، تو جو ہجوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا بات ہوئی ہے، اس سے نہیں، اس کابل قوم کو چھوڑا ہوا ہی نہیں کہ وہ سوال کر سکے۔
یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ پولیس کے سامنے علماء جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ قوانین ہر چیز جو ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے، آئین بے بس ہو جاتا ہے۔ اور آج کے حالات میں پاکستان میں جس طرح مذہبی نفرت پھیلائی گئی تھی 50 سال پہلے، اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں، اس سے یہ نہیں کہ احمدی ڈسٹرب ہو رہی ہے یا انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، دوسرے لوگ بھی بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں ابھی جو آپ کو بریکنگ نیوز دی ہے کہ مساجد جو ہے وہاں لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی امن نہیں ہے، وہاں بھی پتہ نہیں کس وقت کوئی ایسا بندہ آ جائے جو سب کو لے جائے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہوا آپ سب کے علم میں ہے، اس میں کون کون شامل ہے، کس کس نے اس میں حصہ ڈالا، اور اس میں علماء نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ جب علماء دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے تو یہ سوال یہ ہے کہ آپ کے لیے کیوں مشکلات آ رہی ہیں؟ آپ بھی آرام کے ساتھ اپنی مسجد میں بغیر سیکیورٹی کے نماز نہیں پڑھا سکتے۔ جتنے علماء ہیں، کل بھی ہم نے بتایا تھا کراچی میں ان سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے، انہوں نے اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہے۔ انہوں نے پیسے دینے، پیسے آپ نے دینے ہیں، آپ نے ان کو پالنا ہے۔ علماء کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، جو بھی لوگ ہیں، وہ ہماری جو عوام ہے اس کا کام ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے سب کچھ۔ یہ آپ کی ذمہ داری، آپ نے وہ پالنے، اپنے بچے آپ پالے نہ پالے، اپنے بچوں کے لیے وہ خوراک آپ کبھی دیں یا نہ دیں، لیکن علماء کو آپ نے وہ والا کھانا دینا، اچھے والا۔ آپ کو کوئی مولوی جو ہے کمزور نظر نہیں آئے گا، صحت مند ہوتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی پولیس دیکھ لیں، وہ بھی اکثر صحت مند ہوتے ہیں۔ کوئی بہت کمزور ہو تو پھر ایک اشتہار لگتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یار اس کو بھی رشوت کھانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پاکستان میں جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، آج میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی والے ایک علیحدہ بیانیہ جاری کر رہے تھے، اور وہاں پہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور عوام آئے دن بیچاری جس حال سے گزر رہی ہے وہ آپ سب کے علم میں، کتنے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مگر ہمارے حالات یہ ہے کہ پولیس اپنے اسی حساب کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ میں آج بھی دیکھ رہا تھا پولیس اسٹیشن میں عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی تھی، ویڈیو ہمارے پاس ہوتی، ہم ویسے بات نہیں کرتے۔ تو یہ جناب اس وقت جو صورتحال ہے آپ سب کو بتایا، اور 2 دن بعد پھر جمعہ آ رہا ہے، جمعے پہ کیا ہوگا، وہاں پہ پھر کیا حالات ہوں گے، کیسے یہ سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے گا۔ عید قریب ہے، جیسے ہی 2-4 دن 5 دن اور گزریں گے بازاروں میں رش ہو جائے گا، ہر طرف پبلک ہوگی، اور پھر وہاں پہ اپنا بندوبست آپ نے خود کرنا ہے۔ تو جناب یہ ابھی تک کی جو بریکنگ نیوز تھی آپ کو دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز صبح ہمیں اطلاع ملی تھی، میں نے کہا وہ بھی شامل کر لیں۔ کوٹلی میں وہاں پہ تمام مذہبی جماعتوں کو بلایا گیا، وہاں کے جو کمشنر تھے یا جو بھی ذمہ دار افسر تھے، ان میں احمدیہ جو لوگ ہیں وہ بھی شامل تھے، اور ان کو بتایا گیا کہ تمام شہریوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس پر تمام جو مذہبی وہاں پہ رہنما بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا، اور انہوں نے کہا جناب یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نارمل ہونا تو یہ چاہیے، جو بھی لوگ پاکستان میں رہتے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، لیکن کتنے دنوں سے یہ سب تماشا وہاں پہ لگا ہوا ہے، مگر کوئی ایسی خبر نہیں آپ کو مل رہی کہ آپ کہہ سکے کہ جناب کوئی گورنمنٹ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، پولیس اکا دکا جگہ پہ اپنی کوشش کرتی ہے، مگر چند دن بعد وہی پھر مصیبت دوبارہ شروع ہو جاتی۔ شہری جو ہے وہاں پہ پاکستانی، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی۔ اب تو سب کے لیے مشکلات ہیں، پہلے تو آپ سمجھ رہے تھے کہ احمدی صرف جیلوں میں جا رہے ہیں، اب تو 800 دوسرے لوگ بھی جیلوں میں ڈال دیے۔ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو اپنا صحافی ہیں، وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کس طرف چلا گیا ملک، مگر سیاستدانوں کو، علماء کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے تاکہ اور بھی پروگرام آپ کو دیتے رہیں۔